قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے جمع ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آپ نے 100 بار یا کم سے کم 10 بار آپ نے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا۔ وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے اس کا خلاصہ یا اس شعر کا مفہوم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کی زبان سے بلا تعمل برجستہ یہ جواب نکلتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا، کر گزریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ اطاعت، یہ والدین کی فرما برداری، یہ کہاں سے آئی؟ حضرت اسماعیل میں اپنے والد کی فرما برداری کہاں سے آئی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ مکتب میں سکھایا گیا ہے، یا فیضان ادب تھا، یا گھر میں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ مسجد الرحمانی میں یہ عنوان رکھا گیا، حقوق، اور یہ 2 مدنی عالموں کو دیا گیا۔ والدین کے حقوق ایک مدنی عالم بیان کی، اور بچوں کے حقوق ایک مدنی عالم بیان کی۔ آج وہ دونوں حقوق کو ملا کر مجھے دیا گیا ہے، آپ اس دونوں حقوق کو مسجد یعقوب میں بیان کیجئے۔ آپ بتائیے کیا میں بیان کر سکتا ہوں یہ مختصر سے وقت میں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بھی بولو، ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ بچوں سے ہو سکتا ہے، شاید مجھ سے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، جی میں مختصر وقت میں زیادہ باتیں نہیں بتاؤں گا، مختصر باتیں۔ 2 عنوانوں کو ملا دیا گیا ہے، ذمہ داروں نے کیا سوچ کے ملایا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں دونوں پر 2 باتیں بول کر اپنی مختصر سی تقریر کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جاتا ہوں۔ والدین کے حقوق کے تعلق سے میں کچھ باتیں تمہارے سامنے گناتا ہوں، آپ انگلیوں پر گن لیجئے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے عبادت صرف اس کی ہوگی، عبادت نہیں ہوگی مگر سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ آیت سمجھ میں آئی؟ آپ کئی بار آپ نے آیت سنی، کئی بار سورہ اسراء کی آیت ہے، بنی اسرائیل کی آیت ہے، کئی بار آپ نے آیت سنی ہے۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ میرے اور تمہارے لیے بڑا جملہ ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، امر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت میں بعبادتہ ہی، اپنے عبادت کا، وقرن بعبادتہ بر الوالدین، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ملا دیا ہے۔ ابن کثیر کا جملہ ہے رحمہ اللہ۔ اردو میں اگر میں کہوں، میرے ساتھ اب چلیں، اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں بیان کیا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ کیا جملہ ہے بھی میرا؟ بولو ذرا، آپ تو بولو میرے بچوں۔ جی، اگر اللہ نے اپنے حق کے بعد کسی کا حق اگر اللہ نے بیان کیا ہے اس دنیا کے اندر تو والدین کا حق ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ کئی آیتیں میں نے نوٹ کی، ایک ہی آیت میں کہوں گا۔ اللہ نے اگر کسی کے حق کے بارے میں اللہ نے اگر وصیت کی ہے، کیا کی ہے؟ وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں بولو۔ نصیحت الگ چیز ہے، وصیت الگ۔ عموماً وصیت مرنے سے پہلے کی جاتی ہے، آپ بولتے ہیں ڈیل بنانا، ویل بنانا۔ اللہ نے اگر کسی کے حق کے بارے میں اللہ نے وصیت کی ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، اللہ نے 3 جگہ وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اللہ نے خود یہ جملہ کہا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اس کی ماں نے درد پر درد سہ کر اسے پیٹ میں رکھا۔ دوسری بات ہے، پہلی بات یہ ہے اپنے حق کے بعد اگر اللہ نے کسی کا حق بیان کیا وہ ماں باپ کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے اگر کسی کی وصیت اللہ نے کی ہے وہ ماں باپ کے حقوق کی وصیت ہے۔ تیسری چیز، سبحان اللہ، سب سے محبوب عمل اس دنیا کے اندر، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عمل پوچھ رہا ہوں، سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ سب چھوٹے بچے کر رہے ہیں، بڑے لوگ نہیں۔
کرتے نہیں کرتے ہیں؟ کرتے نا تو میرا ایک طریقہ ہے پوچھ کر چلنے کا. جی ابھی جو سے ساتھی نے کہا ہمارے، میری ایک عادت تھی کہ میری کلاس کا کوئی بچہ فیل نہیں ہونا، کوئی بچہ میری کلاس کا فیل نہیں ہونا، اور میں اکیلا پاس نہیں ہونا. جی اس لیے میں پوری گاڑی کو لے کر چلتا ہوں. عمر آباد میں 50 بچوں میں 28 بچے میرے ساتھ پڑھتے تھے. ہمارے ٹیچرز اساتذہ جو ہے آ کر کھڑ کر دیکھتے میں کیسا پڑھاتا ہوں. اس زمانے سے میری عادت ہے، اللہ پاک نے وہ عادت ایسے ہی رکھ دی ہے مجھے. جب میں قطر گیا، میری کلاس کا بچہ قطر کی ایک جامع مسجد میں امام ہے، وہ میرا تعارف ایسا کر رہا تھا، ہاں استادی ایسے تعارف کرا رہا تھا. میں بولا کہاں کا استاد؟ تم اور میں ایک کلاس میٹ ہو. سبحان اللہ، ابھی بھی میں وہی رکھا ہوں میرے اندر. جی ہاں، سب سے افضل عمل کون سا؟ جی چلیے میں حدیث پڑھتا ہوں. عن عبداللہ ابن مسعود، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، ای الاعمال احب، بعض روایتوں میں ای الاعمال افضل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس سب سے افضل عمل، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے جواب نہیں دیا نا، اب نبی کا جواب سنیے، زندگی بھر اسے یاد رکھیے. انشاءاللہ یاد رکھیں گے؟ میرے ساتھ وہ جواب پڑھ لو جو نبی نے دیا ہے. الصلاۃ علی وقتها، بولو. سب سے افضل عمل دنیا میں یہی ہے. نماز کو پڑھنا نہیں، نماز کو پڑھنا نہیں، سورج نکلنے کے بعد روزانہ 8 بجے اٹھ کر پڑھنا نہیں. سبحان اللہ جی، نماز کو آن ٹائم پڑھنا، نماز کو وقت پر پڑھنا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر، ہم نماز کو وقت پہ نہیں اول وقت میں پڑھتے ہیں. اللہ کا کرم ہے. سبحان اللہ. کئی لوگ حج پر آتے ہیں میرے ساتھ، عمرے پہ رہتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں 3:30 بجے عصر کی اذان ہو رہی ہے حرم کے اندر، مسجد نبوی میں بھی، حرم مکی میں بھی. حیران ہو جاتے ہیں یہ 3:30 بجے عصر کی اذان کیسے ہو جاتی ہے؟ پتا چلتا ہے کہ یہ اول وقت میں نماز پڑھائی جاتی ہے حرمین کے اندر. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں وہ توفیق دی ہے. جیسے ہی وقت ہوتا ہے، رمضان میں دیکھ لیجئے ہماری اذان اب کب ہو رہی ہے، اور ہماری اذان رمضان میں کب ہوتی ہے، اور اذانوں کو بھی دیکھ لیجئے اب کب ہو رہی ہے، اور رمضان میں تو ہم سے بھی پہلے ہوتی ہے. ہوتا نہیں ایسا؟ سبحان اللہ. افضل عمل کون سا ہے جو میرے نبی نے کہا؟ نماز کو وقت پر پڑھنا. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے نبی سے سوال کیا، ثم ای یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے، دوسرے نمبر پر کون سا عمل ہے؟ میرے نبی نے کہا وہی عنوان ہے جو میرے بھائیوں نے مجھے دیا ہے، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کون سا عمل؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. سیکنڈ نمبر پر ثم ای یا رسول اللہ، پھر کون سا عمل ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ. میں ہمیشہ بولتا ہوں لوگوں سے، گردن کٹانے تیار ہو، فجر پڑھنے تیار نہیں. کیا بولتا ہوں میں؟ بڑی بڑی باتیں کرنے تیار ہیں، انہیں ایسا کر رہا ہے، محمد سلمان ایسا کر رہا ہے، سعودی ایسا کر رہا ہے، ترکی ایسا. ارے تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا عمل کہاں کھڑا ہوا ہے؟ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے افضل، جہاد سے افضل اگر کوئی عمل ہے نماز کو وقت پر پڑھنا. اس کے بعد کوئی عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کے بعد کوئی عمل ہے سبحان اللہ جہاد فی سبیل اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تیسری بات ہمیں معلوم ہوئی سبحان اللہ، اللہ کی وصیت، اللہ کے حق کے بعد یہ معلوم ہوئی افضل اعمال میں سب سے فضیلت والے عمل میں ایک عمل یہ ہے والدین کی خدمت کرنا. اور ایک اہم چیز بول رہا ہوں، ابھی آگے حدیث پڑھ کر سناؤں گا، نسائی کی حدیث ہے. اگر ماں باپ کو بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، کیا جملہ ہے؟ اگر ماں باپ کو بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، نبی نے انسان کو جہاد سے بھیج دیا، چلو جہاد بعد میں کرو، پہلے ماں کی خدمت کرو. سبحان اللہ، جہاد سے لوٹا دیا ہے. اگر ماں باپ کو بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، نبی نے جہاد سے لوٹا دیا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں جہاں سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا استشیرک، آپ سے مجھے مشورہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشورہ کرنا ہے؟ کہا کہ مجھے جہاد میں آپ جانا بہتر ہے یا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کا جو سوال ہے حل لک من ام، تمہاری ماں زندہ ہے کیا؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے. ایک جملہ ہے، دیکھو میں چاہتا ہوں یہ جملہ آپ پڑھیں، یہ جملہ دنیا تک پہنچا ہے انشاءاللہ. ماں ہے تمہاری؟ نبی نے پوچھا
اچھے ہی دے رہے ہیں. نوجوانوں سے میں مطلوب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نبی نے کیا کہا؟ فل بولو، فلزمہ. فلزمہ کا معنی کیا جانتے ہیں؟ اس کو لازم پکڑو، ماں کو کبھی نہیں چھوڑو. چھوڑ کر اکیلے ماں کو جہاد میں مت آؤ. سبحان اللہ. اب یہاں تو حالت یہ ہے، والدین کو اب جائیں نا، میرے دوستوں کے ہیں اولڈ ایج ہوم، ماں باپ کو لے جا کر اسٹیشن پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ماں باپ کو لے جا کر ہاسپٹل میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ماں اور باپ دونوں میں سے اگر کوئی ایک، سبحان اللہ، جب تک صحت مند ہیں سارے بچے پالتے ہیں. اگر وہ اپنے بستر پر غلاظت کرنا شروع کر لینا تو وہ بھائی اس کی طرف، یہ بھائی اس کی طرف، یہ بھائی اس کی طرف. سبحان اللہ. یاد رکھو میرے بھائیوں، حقوق ماں باپ کے آپ نے مجھے دیے، اچھے سے یاد رکھو. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالا جائے. ہمارا کلچر یہ ہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کیا جائے. یہ جملہ غور سے یاد رکھو. ہمارا کلچر کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم نہیں، بڑوں کا گھر نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے. ہمارا کلچر یہ ہے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو. اور یہ بھی بول دیتا ہوں میں، والدین کو کھانا ڈالنا، والدین کو دوا دلانا، والدین کو کچھ پیسے مہینے دے دینا، سب کر سکتے ہیں. ان کے تانے سننا، ان کے تانے سننا، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں سننا. کبھی بڑے بھائی کو ہمارے سامنے تعریف کریں گے، ہمارے بچوں کو گرائیں گے، یہ برداشت کرنا، اسی پر اللہ نے جنت کو رکھا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واقعات بڑے خراب ہیں. عنوان آپ نے دے دیا ہے نا، یہ عنوان بڑا اہم عنوان ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ماسرہ میں یہی عنوان مجھے دیا گیا تھا، یہی عنوان تھا. صبح سے شام تک کا پروگرام. ایک ایسی جگہ بھی میں نے دیکھا، یہ دعوتی میدان میں 7 مسجدیں ہیں، 7 بھی اہل حدیث کی ہیں، ایک بھی مسجد غیر اہل حدیث کی نہیں ہے. سارے مسلمان وہاں اہل حدیث ہیں. سبحان اللہ، الا ماشاء اللہ. وہاں جو سفیان قاضی، دکتور سفیان قاضی، وہ پروگرام چلا رہے تھے. پروگرام کے بعد انہوں نے آ کر کہا، ایک پولیس والا آیا، مولوی صاحب یہ عنوان کو سن کر وہ رو رہا ہے، یہ عنوان کو سن کے وہ رو رہا ہے مہاراشٹر میں. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے یہ سارا عنوان میرے لیے دیا جا رہا ہے، یہ میری ماں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ گھر گھر کی حالت ہے. میرے بھائی، اللہ ہمیں ہمارے والدین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، ایک جو چھوٹا جملہ، ایک حدیث پڑھ کر کیا حق ہے والدین کا، میں ایک تھوڑا جملہ بول کر بچوں پر آ جاتا ہوں. کہاں تک؟ 10 منٹ بولیں انشاءاللہ. آپ کو بھی 10 منٹ بولنا ہے انشاءاللہ. 8:20 تک ٹائم دیا گیا ہے اور 15 منٹ ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کاٹا تو 5 میں. چلیے ایک حدیث بولتا ہوں میں. آپ جو عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا. اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سارے اچھے اعمال کر رہے ہیں، باہر تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ، مگر زندگی میں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، غور سے سننا، یہ عمل اتنا فائدہ نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ ان اعمال کا فائدہ ہونا چاہیے اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے. حدیث میں نے نوٹ کی ہے، حدیث اس طریقے سے ہے. جی، مرہ الجاہمی جو ہے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی عمر بن مرہ الجہنی حدیث کے راوی ہیں. غور سے سننا، یہ حدیث زندگی میں بڑی کام آئے گی. حدیث آپ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک بات ہو گئی. اس کے بعد وصلیت الخمس، 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری چیز وَأَتَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، میرے مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات وَصُمْتُ شَهْرَ رمضان، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. کتنی باتیں ہوئی؟ 4. سبحان اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی سے نبی نے یہ جواب دیا، من مات علی هذا، اگر یہ کام ہو سکتا اس وقت میں حج فرض نہیں تھا، علماء ایسا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے حج فرض نہیں تھا تب، اگر کوئی یہ کام کرتے ہوئے مر جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا؟ جی سبحان اللہ، ٹھکانہ کیا ہوگا بھائی اس کا؟ نہیں، سن لیجئے میرے ساتھ، وہ جنت میں کن کے ساتھ رہے گا یہ سن لیجئے. نبی نے جو جملہ کہا وہ پڑھ رہا ہوں، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء
وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا یوم القیامہ، روز قیامت۔ مگر ایک شرط ہے، یہ ثواب پانے کے لیے ایک شرط ہے، ما لم یعق والدین، اگر وہ والدین کو کبھی نہیں ستایا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کیا ہے تو یہ اجر ملے گا، اگر ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے تو اسے یہ اجر بھی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، آپ کتنے بڑے روزے دار ہیں، وہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ اگر والدین کو آپ ستا رہے ہیں، ان کا حق اگر آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اتنی ساتھ نہیں آئیں گی جتنی کی ساتھ آنی چاہیے۔ کیا حقوق ہے والدین کی، انگلیوں پر گناتا ہوں میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کو پڑھیں گے۔ 5 حق اللہ نے اس میں بیان کیے، آپ نے کئی بار سنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو اچھی طریقے سے ایک بات، والدین جب تک زندہ ہیں ان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ فارسی میں ایک محاورہ ہے، قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر زوال کے بعد۔ جب والدین چھوڑ کے چلے جاتے نا، اس کے بعد من ایسا کرتا ہے جتنی دولت میرے پاس ہے ساری بیچ دوں اور میری ماں کو واپس لا دوں، جتنی دولت میرے پاس ہے ساری بیچ دوں، میرے باپ کو واپس لے کر آ جاؤں، بعد میں فائدہ نہیں۔ اگر ہیں تمہارے پاس ان کی قدر کرو، اور جیسی عزت کرنی چاہیے ویسی عزت کرو۔ کیا ہے سبحان اللہ جو ان کے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ایک ہی جگہ پر بیان کیے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں، خالی انگلیوں پر میں گناتا ہوں۔ رب نے فیصلہ کیا، پہلا حق یہ ہے اما یبلغن عندک، عمل کریں گے انشاءاللہ، اگر عمل کر رہے ہیں اسے باقی رکھیے گا، اگر عمل نہیں ہے تو عمل کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما، دو میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ہم جانتے ہیں اس آیت کو، تو ان ماں باپ کو کبھی اف نہ بولو۔ کیا نہیں بولنا ہے؟ بول دیتے ہیں، بیٹھو چپ کے خاموش، اس طریقے کی زبان ہماری ادا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کبھی اف نہیں بولو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کو ڈانٹنے کے لیے سب سے چھوٹا لفظ اف ہے، اگر اس سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ لفظ ذکر کرتا۔ اللہ ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت ہمارے والدین کے سامنے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیکنڈ، سبحان اللہ، ولا تنہرہما، کبھی ڈانٹو نہیں اپنے ماں باپ کو، یہ حق ہے ماں باپ کا، کبھی اف نہ بولو، کبھی ڈانٹو نہیں۔ تیسرا حق وقل لہما قولا کریما، کبھی بھی نرم بات کرو والدین سے، کریں گے انشاءاللہ نرم بات؟ سارا جواب ادھر سے ہی آ رہا ہے، جن کو بولنا چاہیے وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم گفتگو کرو۔ اور چوتھا لفظ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو کبھی اینٹ کے، میں نے دیکھا ہے ذرا کیا ہائٹ بڑھ جاتا ہے نوجوان کا، ذرا سینہ بڑا ہو گیا، ذرا ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے، باپ کو اینٹ کے بات کرتا ہے، آنکھ دکھا کر بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نیٹ پہ چیک کرتے ہیں، عبداللہ ناعمہ، اگر ہو سکے تو چیک کرو نیٹ کے اندر، سعودی عرب کا ایک مشہور آدمی ہے عبداللہ ناعمہ، وہ کہتا ہے ایک بار میرے والد صاحب مجھے بلائے اور والد صاحب نے کہا میں نے تمہارے جیب کے اندر لائٹر دیکھا ہے اور میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو۔ تو عبداللہ ناعمہ کہتے ہیں کہ میں پیتا تھا، لیکن والد نے جس انداز میں مجھے پوچھا مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ میں نے عین کے کہا ہرگز نہیں، میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، میں عین کے سر اٹھا کے میں نے بات کیا۔ میرے والد نے کہا میرے سامنے اکڑو نہیں، باپ کے سامنے اکڑو نہیں، اگر اکڑو گے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سر تو جھکا دے تمہارے۔ عبداللہ ناعمہ کہتے ہیں اس کے بعد میں سیدھے سوئمنگ پول گیا اور میں نے اوپر سے چھلانگ ماری، سیدھے میرا سر جا کر زمین پہ ٹکرایا اور میری ہڈیاں ٹوٹتے ہوئے میں نے سنا، میری ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد 30 پر 1 سال وہ آدمی زندہ رہا، 4 سال بیڈ پہ رہا اور ساری زندگی بھر یہ گردن کو ہلا نہیں پاتا تھا۔ اگر والدین کے سامنے اللہ نے جو کہا جھک کر بات کرو، ادب سے بات کرو، عین کر والدین کو کبھی بات مت کرو۔ سبحان اللہ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، والدین کو دعا دو۔ خالی ایک جملہ سمجھ گئے نا تو سارا میرا موضوع سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا دعا دینا ہے والدین کو؟ آپ بولو میرے بچوں، ذرا زور سے بولو، آپ ہی آؤ جو ادھر بیان کرو۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔
بہت چالاک ہیں گلبرگہ کے بچے، تہاری کھا کر پورا تہاری کا اثر ہے ماشاءاللہ۔ رب ارحمہما، آپ میں سے کوئی ایک اس کا اردو معنی بولے، میں اسے نام دوں۔ جی آ جاؤ، یہی کھڑو، کوئی مائک دیتا ہے ادھر پڑھ لوگوں کے پاس، اردو میں بول دو۔ اردو میں نہیں ہوتا، دیکھو میں پیسے نکال لیا۔ جی انگلش میں بول سکتے؟ ہاں بولو بولو بولو۔ جی جلدی بولو، ٹائم میرا جا رہا ہے۔ بولو بیٹا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مکتب کا جلسہ اس لیے ان کو کھڑا کر کے بلوا رہا ہوں۔ ڈرو نہیں، بولو، کوئی اور ساتھ دینا۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ جی ذرا زور سے بولنا۔ بارک اللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آن کرو ان کا مائک آن کرو۔ جی بولو بیٹے، لے لو میرا ہی مائک لے لو۔ میں ہمیشہ نوشوں کو بولتا ہوں یہ مائک لے کر جو ہے زور سے بولو، زندگی میں اکثر ایک ہی بار موقع ملتا ہے۔ جی بولو۔ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی اور مجھ پر رحم کیا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ایک ریال بھی دے رہا ہوں اور 500 روپے بھی دے رہا ہوں۔ ریال اس لیے کہ خرچہ مت کرو، 500 اس لیے یہ خرچہ کر سکتے ہو۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ۔ رکھ لو اسے، بیٹھو، الحمدللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ یاد رکھنا بیٹا اسے انشاءاللہ، اور عمل کی بھی کوشش کرنا۔ اس معنی کے اندر بہت کچھ ہے۔ اے اللہ تو ان پہ رحم کر، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ رب ارحمہما، ان دونوں پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کر کر مجھے پالا ہے۔ سبحان، جیسے انہوں نے تربیت کی۔ دو جملوں کو اگر ملا لو گے نا تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جمعہ میں بولا، ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس، سب چہرے ہلا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے مانگا، پورے گھر میں تلاش کیا، حضرت عائشہ نے ایک کھجور کا ٹکڑا ملا، وہ کھجور کا ٹکڑا اس ماں کو دیا، اس ماں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی 2 بچیوں کو کھلایا، خود کچھ نہیں کھایا۔ یہ صرف حضرت عائشہ کی حدیث نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہمارے والدین نے ایسا کیا ہے، خود بھوکے رہے ہیں مگر ہمیں کھلایا، خود پیاسے رہے ہیں ہمیں کھلایا ہے۔ ان کے کھاتے وقت کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے گندگی کی ہے اور خوشی خوشی ہماری ماں نے ہماری گندگی کو پاک کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، صحابی کا ایک شخص آئے، میں نے اسے نوٹ کیا، عربی میں نوٹ کیا ہے۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ ان رجلا کان فی الطواف، عربی میں ہی نوٹ کیا ہے، حاملا امہ، ایک آدمی آئے، آ کر انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، اپنی ماں کو اٹھا کر لائے، طواف کندھے پہ کر کے پورا طواف کروایا، کہا کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ کندھے پہ میں نے طواف کیا۔ اب جو جواب ابن عمر نے دیا ہے، ابن کثیر نے اس جواب کو پیش کیا، کہا لا بزفر واحدہ، لا بزفر واحدہ، ایک چیخ کا تم نے جو زچگی کے وقت میں تمہاری ماں نے جو چیخ نکالی ہے نا، ایک چیخ کا تم نے بدلہ نہیں دیا ہے، تم کہتے ہو کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف ایک پہلو ہوا ہے میرا، والدین کے حقوق کے بارے میں زیادہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک جملہ، ایسی بچہ تھا، ماسٹی میں بیان کرنے کے لیے گیا، پہلے چھوٹے بچے کو بیان کے لیے چھوڑا گیا، میں نے اس بچے سے ایک چیز سیکھی اور میں سیکھتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی مسجد کے لیے اس مسجد سے کیا لے سکتا ہوں، اسی اینگل سے میں بیٹھتا ہوں، غلطی پکڑنے کے اینگل سے نہیں۔ یہ بچوں سے میں کون سی چیز ہے جس مسجد کا میں ذمہ دار ہوں، میں وہاں کون سی چیز امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، میری آئی۔ اس بچے نے ایک بات کہی، دل کو لگ گئی ہو، میں نے 10 جگہ کہی ہو، سبحان اللہ۔ ایک عورت آئی نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کا نام ہندا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی تھی، رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے ایک شکایت کی، شکایت یہ ہے میرا شوہر بڑا بخیل ہے، پیسے نہیں دیتا، ساری عورتیں خوش ہو جائیں گی اس واقعے سے، کیا میں ان سے پیسے لے سکتی ہوں؟ جی ہاں۔ اب پورا میرا بیان چھوڑ کر کچھ بہنیں ایسی رہیں گی صرف اتنا لے کر جائیں گی، سنے نہیں کیا مولوی صاحب کیا بولے؟ سبحان اللہ۔ جی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم،
جتنی تمہاری ضرورت ہے، اب یہ ضرورتیں ان کی الگ الگ ہیں، اتنا تم لے سکتی ہو. سبحان اللہ. پھر ایک شخص آئے نبی کے پاس، اسے دماغ میں رکھ لو، وہ بچہ کہہ رہا ہے تقریر میں، اسے ذہن میں رکھ لو. اس نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کیا، ایک صحابی نے، میں کماتا ہوں، میرا باپ خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کیجئے. نبی نے اس آدمی کو جو جواب دیا نا، عربی میں وہ جواب ہے انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا سارا مال تیرے باپ کی پراپرٹی ہے، صرف تیرا مال نہیں، اگر تجھے بھی خرچ کر دے تیرا باپ کوئی حرج نہیں ہے. بیوی پوچھ رہی ہے اتنا لینا جتنی ضرورت، باپ کے لیے نبی کہہ رہے سارا مال بھی اگر باپ خرچ کر دے. کہاں ہے بھائی ہمارے گھروں کی حالت کہاں ہے؟ سبحان اللہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، میں چاہتا ہوں امام بخاری کا وہ باب میرے ساتھ اب سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. امام بخاری نے صحیح بخاری میں، بولیے بابو، بولیے اجابتی دعائی من بر والدہ، جو والدین کی خدمت کرتا ہے نا اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. یہ باب باندھا امام بخاری نے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے نا اس کی دعائیں تقریباً ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. باب اجابت دعاء من بر والدہ. عمر سے بڑا کون ہے بھی ولی؟ حضرت عمر سے بڑا ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں ایک آدمی آئیں گے ان سے بولو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. کیا کارنامہ ہے وہ آدمی کا اویس کرنے کا؟ والدہ کی خدمت سے. اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک پہلو پہ چلا ہوں، ایک پہلو میرا رہ گیا ہے، اور وہ رہ گیا ہے پہلو اولاد کا حقوق کیا ہے. یہ دو الگ موضوع تھے، آپ نے مجھے جو دیا میں امید کرتا ہوں والدین کا حقوق میں نے تھوڑا تمہارے سامنے کہہ دیا ہے. اولاد کے بارے میں صرف ایک بات بول کر، اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے، اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. جی 25 منٹ ابھی بڑھتا جا رہا ٹائم، جی بڑھتا جا رہا. نہیں سنو میری بات سنو، زیادہ لے کر جانا ضروری نہیں ہے، تھوڑا لے کر جاؤ، تمہارے دل میں ارمان رہے اور ذرا بولے تو اچھا ہے. میں تب ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا اصول ہے، یہ میرا اصول ہے. تبھی جو ہے وہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احتیج الیک، اگر ضرورت ہے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں تبھی ختم کرو، یہ تبھی اچھا ہے. تبھی آپ دوبارہ میں آؤں گا تو آپ انشاءاللہ سننے کے لیے آئیں گے. تمہارا میرا کنیکشن ایسا نہیں گھڑی دیکھ دیکھ کر کب ختم کریں گے کب ختم کریں گے، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اولاد کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ٹاپک پورا ہٹ گیا ہے. آج اتنا حق ہے والدین کا، اولاد کیوں والدین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے. اتنا بڑا حق ہے والدین کا، نافرمانی پر اتنی بڑی سزائیں، آخر آج کے بچے ماں باپ کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو حضرت عمر دیں گے. کون دیں گے؟ وہ عدنان منیر قمر صاحب نے کتاب لکھی ہے تربیت اولاد. اس کتاب میں انہوں نے زاد المعاد کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا، سبحان اللہ، آ کر شکایت کی میری کوئی بات نہیں سنتا ہے. حضرت عمر نے ایک سوال کیا بیٹے سے، جنت میں جانا ہے؟ کیا سوال؟ بیٹے نے کہا جانا ہے. کہا جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا. جی ہاں، ان رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا جنت نہیں ملے گی. سبحان اللہ. وہ بچہ سر جھکا کے سن رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے. اس نے سر اٹھایا اور اس نے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا، آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے کہ میں میرے باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، میں نافرمان ہوں، مجھے یہ جواب دیجئے کیا میرا ابھی کوئی حق میرے باپ پر ہے؟ کیا بچوں کا بھی کوئی حق باپ کے اوپر ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. سبحان اللہ. کیا حق ہے؟ اس نے پوچھا، میں نے عربی میں نوٹ کیا ہے، الیس للولد حق علی ابی، الیس للولد حق علی ابی، کیا باپ پر ولد کا حق ہے؟ قال بلا. عمر نے کہا کیوں نہیں ہے، کیا حق ہے؟ فما ہی یا امیر المؤمنین، کیا حق ہے امیر المؤمنین؟ پہلا ان ینتقی امہ، پہلا حق یہ دوسرا عنوان کا پہلا جملہ ہے، بچے کے لیے ماں کا صحیح انتخاب کرے. ماں صحیح ہوگی تو بچے صحیح ہوں گے. جی میرا تو یہ بھی ماننا ہے باپ اگر نبی بھی ہو، مولوی صاحب نہیں، نبی ہو، ماں غلط ہو، بچے غلط ہوں.
قرآن پڑھ لیجیے آپ کو مثال مل جائے گی. نوح علیہ السلام کی مثال ہے. باپ پیغمبر بھی ہو, ماں اگر غلط ہے, ماں کا بڑا کردار ہے, ماں کا بڑا کردار ہے, سبحان اللہ. ماں غلط ہے تو بچے غلط نکلیں گے. صحیح ماں کا انتخاب. اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کی ماؤں کو صحیح کرے, ان کی بیویوں کو اللہ صحیح کرے, دعا مانگ سکتے ہیں. اور جن کی ہونے والی ہیں سبحان اللہ, میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ دعا کریں اللہ نیک صالح بیوی عطا فرمائے. کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اللہ نیک صالح بیوی ہے. پہلا حق ہے بچے کا. دوسرا حق وَيُحْسِنَ اسْمَ, اچھا نام رکھے. کیا نام, کیا حق ہے؟ اچھا نام رکھے. ماشاءاللہ آج نوجوان ہیں, ایسے لوگ ہیں اچھے نام رکھتے ہیں الحمدللہ. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رات کے 2 بجے مجھے فون کرتے ہیں, فون کر کے بولتے ہیں شیخ مبروک, کیا مجھے بیٹی ہوئی ہے, مجھے بیٹا ہوا ہے, مجھے مبارکبادی کب دے رہے رات کے 2 بجے, اور فوراً لگاتار میسیجز کا 10 نام بھیجیے شیخ, 10 نام بھیجیے. ایسے ہی میں موبائل کھول کے دکھاتا ہوں, دیکھیے آپ. اور میں صحابہ کے نام بھیجتا جا رہا ہوں, کوئی نام پسند نہیں آ رہا, اس لیے کہ یہ پسند نہیں کر رہا, یہ بیوی کو دکھا رہا, بیوی ریجیکٹ کر رہی ہے, یہ مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے. شیخ کوئی نیا نام دیجیے جو کسی نے نہیں رکھا ہو. سبحان اللہ, اچھا نام رکھو, صحابہ کا نام, نبیوں کا نام. اور اگر نبی کا نام ہے تو معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ابراہیم کا معنی مجھے بتائیے. آپ میں سے کوئی ایک آدمی بتائیے ابراہیم کا معنی کیا ہے اردو علیہ السلام. نوح کا معنی کیا ہے؟ جی اگر وہ نام نبی کا ہے کافی ہے, وہ نام کسی صحابی کا ہے کافی ہے ہمارے لیے. اچھا نام رکھا جائے, یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو مکتب ہے میرے بھائیوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ باپ کا حق ہے. کتنی بلڈنگیں گلبرگہ میں چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ نہیں پوچھے گا اللہ, یہ ضرور سوال کرے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, قرآن کی تعلیم دینا یہ بچے کا حق باپ کے اوپر ہے. بچہ سر اٹھا کے بولا 3 بھی کام میرا باپ نہیں کیا. اسے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی کسی مجوسی عورت سے, اس نے اس سے نکاح کر لیا. میری ماں مجوسی ہے, آگ کی پجارن ہے, میرا نام اس نے غلط رکھا ہے. زندگی میں ایک بار ہاتھ پکڑ کر کبھی کسی مدرسے کو لے کر نہیں آیا, کبھی قرآن کی تعلیم مجھے نہیں دلوایا. عمر نے الٹا باپ کو ڈھانٹا, تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا, آج تو چاہتا ہے کہ یہ تیرا حق ادا کرے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے جو ہماری زندگی کا نور ہیں, ہماری زندگی کی رونق ہیں, ان سے ہمارے گھروں میں نور ہے, اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچپن سے دینی تعلیم, دینی تربیت اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم چیز ایک اچھا ماحول اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. ماحول کا اثر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے میرے بھائی. صحیح ماحول ملے گا بچے اوپر چلے جائیں, غلط ماحول ملے گا, اللہ کی قسم بول رہا ہوں. جی ہاں, میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث ہے, دونوں کتابوں میں ہے, جو لوگ اونٹ پالتے ہیں اور جو لوگ کیا بولتے ہیں خیل, گھوڑے پالتے ہیں, وہ پالنے کی وجہ سے, اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں سختی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کی طبیعتوں میں نرمی آ جاتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو وراثت کا اثر ہے ماں باپ کا, اس سے بڑا اثر ماحول کا. اس لیے ماحول بچوں کو اچھا دیجیے. اور ماحول میں ایک بات آتی ہے, فرض یہاں پڑھیے, نفل گھر میں پڑھیے. گھر کا ماحول ایک محراب بنائیے گھر میں. کیا کریں گے؟ کہاں چلے جا رہی مولوی صاحب, عنوان چھوڑ دو تمہیں. جی کیا بنانا ہے, کیا مانا ہے محراب کا؟ اتبان کسی کا نام ہے اس مجلس میں, اتبان. گلبرگہ میں کسی بچے کا نام ہے اتبان, کسی کا نام ہے؟ جی اتبان ابن مالک ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ. جی ابھی لکھ لو, بعد میں مت بولو. شیخ آپ مسجد یعقوب میں آئے تھے 1 سال پہلے, ہو سکی ایک نام بولے تھے, ابھی وہ نام بولیے دوبارہ, ابھی لکھ کے رہو کسی جگہ پہ. اتبان ابن مالک, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلایا. بلا کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جگہ نماز پڑھیے, اس جگہ کو میں نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتا ہوں. جی حدیث صحیح, بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ گھر میں ایک جگہ بنائیے نماز پڑھنے کے لیے, جہاں آپ امامت کریں گے کبھی کبھی تہجد میں, اور تمہارے بچے تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. گھر کا ماحول بنائیے. میں ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں, حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے وقت جو دیا گیا ہو گیا ہے, یہ آخری بات ہے انشاءاللہ.
میں 3 سال کا یتیم بچہ، میں نے باپ کو بہت کم دیکھا، امام احمد بن حنبل، میں نے ماں کو دیکھا ہے، رات میں میری ماں تہجد کو اٹھتی، مجھے نہلاتی، مجھے بازو کھڑا کر تہجد پڑھواتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے سبحان اللہ، آج پوری عمر میں مجھے تہجد کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں خود بخود اٹھ جاتا ہوں۔ گھر کا ماحول اچھا دیجیے، اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والدین کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مکاتب کے نظام کو بہتر سے بہتر اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بچے ماشاءاللہ بچپن میں اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اللہ یہ تعلیم کو اور مضبوط بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ نے مجھے ایسی بہترین مجلس میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ایسی مجلس میں شریک ہو سکوں اور آپ جیسے عقل مند حضرات کو میں خطاب کر سکوں۔ اللہ سے میری دعا ایک بار اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مکتب ہے دارالسلام اور یہ جو معہد ہے، جو تحفیظ کا معہد ہے، اللہ دونوں میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اس مکتب کی بہت ساری چیزیں اور مکاتب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے، اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔